إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. تمام قسم کی تعریف، ہر قسم کی بڑائی و بزرگی، تمام قسم کے حمد و ثنا، نذر و نیاز اور قربانیاں اس اللہ رب العالمین کے لیے جس نے ہمیں اور آپ کو اس کائنات میں آزمائش کے لیے پیدا کیا اور پھر اپنی مہربانی سے جو اس آزمائش میں پورا اترے اس کے لیے جنت، اور جو اس آزمائش میں کوتاہی کرے اس کو ایک لمبی مہلت کے بعد پھر سزاؤں کا مستحق ٹھہراتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد اس کے تمام رسولوں پر درود و سلام، خصوصاً آخری رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر انگنت اور بے شمار درود و سلام، جو ہماری اور آپ کی رہنمائی کے لیے بلکہ پوری کائنات کی رہنمائی کے لیے اس کائنات میں بھیجے گئے، اور جنہوں نے اپنا ہر لمحہ، ہر سانس اللہ کی بندگی اور اللہ کے بندوں کی بھلائی میں گزاری۔ آپ ہر لمحہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگے رہتے۔ اس عبادت کی کیفیت کبھی یہ ہوتی کہ آپ رب صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا رب درمیان میں کوئی نہ ہوتا، اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کی کیفیت یہ ہوتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بندوں کی خدمت کے واسطے سے اللہ رب العالمین کی عبادت کیا کرتے تھے۔ گویا عبادت کا یہ دونوں طریق، آپ نماز میں کھڑے ہوئے تو آپ اور اللہ کے درمیان کوئی واسطہ نہیں، آپ اللہ رب العالمین کی عبادت میں اپنے پورے وجود کو کھوئے ہوئے ہیں۔
اور کبھی اللہ رب العالمین کی عبادت کا طریقہ یہ ہوتا ہے جو اللہ رب العالمین کے سکھائے ہوئے اصولوں کے مطابق ہی ہے کہ بندہ کسی کی خدمت کر کے اللہ رب العالمین کے مخلوقات پر مہربانی کر کے اللہ رب العالمین کی مخلوقات کے ساتھ بھلائی کر کے اللہ رب العالمین کی محبت اور خوشیاں اور اس کی رضا اور اس کا ثواب حاصل کرتا رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اس شخص سے بہتر کوئی نہیں۔ سوال ہے اس شخص سے بہتر کون ہو سکتا ہے، اور جواب اس شخص سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ کس شخص سے بہتر؟ جس نے اللہ کی طرف دعوت دی، اللہ کی طرف دعوت دی، خالص اللہ کی طرف دعوت دی، اور خالص اللہ کی طرف دعوت کو توحید کہا جاتا ہے، ایک اللہ کی طرف دعوت۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ایک ایسا معبود ہے، ایسا رب ہے کہ جس کا کوئی شریک نہیں۔ لوگ شریک بناتے ہیں اور وہ شریک کو پسند نہیں کرتا، اسی لیے حدیث میں ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا انا اغنى الشرکاء عن الشرک، جتنے بھی شریک جو دنیا والوں نے بنا رکھے، اللہ کا کوئی شریک ہے نہیں، اس نے بنایا نہیں، دنیا والوں نے شریک بنا رکھے۔ اللہ فرماتا انا اغنى الشرکاء عن الشرک، جتنے شریک ان میں سب سے زیادہ میں شرک سے بے نیاز ہوں، سب سے زیادہ۔ کوئی بہت طاقتور ہے لیکن پھر بھی کسی نہ کسی کی ضرورت اسے پڑ جاتی ہے، وہ شرک سے بے نیاز نہیں۔ اللہ کے علاوہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو کسی کی مدد کا ضرورت مند نہ ہو ہی نہیں، گنجائش ہی نہیں۔ ہر شخص کسی نہ کسی کے مدد کا ضرورت مند ہے، کسی کی نصرت کا خواہش مند ہے، اور کسی سے وہ مدد چاہتا ہے کہ یہ کاش مجھے ہاتھ لگا دیتا، کاش میری مدد کر دیتا، کاش میرا سہارا بن جاتا تو میں ترقی کر جاتا۔ ہر شخص، اللہ کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں سب کو ضرورت ہے کسی کی، لیکن اللہ کہہ رہا انا اغنى الشرکاء عن الشرک، میں جتنے بھی شریک دنیا نے جتنے بھی شریک بنا رکھے ہیں ان میں سب سے زیادہ بے نیاز ہوں میں۔ اگر کوئی بے نیاز بنتا بھی ہے تو نہیں ہو پاتا، لیکن میں بے نیاز ہوں۔ کیا خیال ہے؟ ہم آج جمعہ کی نماز کے لیے آئے ہیں، کیا اللہ رب العالمین ہماری اس نماز کا محتاج ہے اسے ضرورت؟ آپ نہ آئیں تو کیا اس کی حکومت میں کوئی کمی آئے گی؟ آپ خطبہ نہ سنیں تو کیا اللہ رب العالمین کی حکومت میں کوئی کمی آنے والی؟ آپ وقت پر نہ آئیں، جیسے آپ نے بارہا سنا ہوگا اور سنتے رہتے ہیں، کاش اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے دے اس پر عمل کرنے کی، کہ ممبر پر امام کے بیٹھنے سے پہلے اگر کوئی آتا ہے تو اس کا ثواب کتنا ہے، اور ممبر پر بیٹھنے کے بعد اگر آتا ہے تو جمعہ کی حاضری اس کی ضرور ہو گئی، مگر حاضری کا جو ثواب تھا وہ چلا جاتا ہے۔ اور صرف ہم 2 منٹ کی خاطر یہ کام نہیں کر پاتے، آتے ہیں لیکن سنتے بس اذان شروع ہو تو چلتے ہیں، نتیجے میں ایک لمبے بڑے ثواب سے محروم رہ جاتے ہیں۔ تو اگر ہم دیر میں آئیں تو اللہ کا کیا نقصان، اور پہلے آئیں تو اللہ کے خزانے میں کون سی کمی آنے والی کہ آپ کو دے گا تو کم پڑ جائے گا؟ ہے کچھ؟ حدیث میں ہے کہ پوری کائنات اللہ رب العالمین کی جتنی مخلوقات ہیں سب کے سب ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں، پوری مخلوق، انسانوں کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں سب ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں اور سب اپنی ساری خواہشات مانگیں، اللہ رب العالمین جتنی خواہش ہے سب مانگ ڈالیں، جتنی خواہش ہے، جتنا سوچ سکتے ہیں، اور اللہ سب کو اس کی خواہش کے مطابق دے بھی دے، تو اس کے خزانے میں کوئی کمی آئے گی؟ یہ ہے اس کا خزانہ۔ البتہ مسئلہ یہ ہے کہ اس خزانے کو ہم لیں کیسے، اور اس خزانے کے لینے کا بھی ایک ہی طریقہ ہے کہ اسی سے مانگیں، کوئی دوسرا طریقہ نہیں، کوئی ذریعہ نہیں کہ ہم وہاں ڈکیتی ڈال سکیں، کوئی ذریعہ نہیں کہ ہم سیند لگا کے چوری کر سکیں،
کوئی ذریعہ نہیں کہ ہم ایک پوری فوج بنائیں اور رب العالمین کے خزانے پر دھاوا بول دیں اور گیٹ کھول کر کے سارا اٹھا لائیں. کوئی گنجائش نہیں, کوئی ذریعہ ہی نہیں. ایک ہی ذریعہ ہے, اور اس ذریعے کو اگر مختصراً کہیں تو توحید کہہ سکتے ہیں. اللہ نے جتنے احکامات دیے خالص اس کے لیے کرنے لگ جائیں, اللہ اپنے خزانے کھول دیتا ہے. اللہ اپنے خزانے کھول دیتا ہے. جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, بخاری کی روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ. جتنی چیزیں میں نے فرض کی ہیں, جو فرائض ہیں, ان کے علاوہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جن کے ذریعے بندہ میری محبت پا سکتا. سب سے زیادہ محبت کا طریقہ اللہ کی محبت کا, اللہ کے محبت کے حصول کا. اور اللہ اگر محبت کرنے لگ جائے تو کیا خزانہ روک لے گا ہم سے؟ اللہ محبت کرنے لگ جائے تو خزانہ روک لے گا. بیٹے سے محبت ہے اور وہ چیخ مار لے ابا چاکلیٹ, نتیجہ تھیلی آ جاتی ہے. ایک نہیں آتا, کئی ایک آ جاتا ہے. ایک مانگتا ہے سارے بچوں کو باپ دلا دیتا. اور کبھی اللہ رب العالمین نے اس کو خوش مزاج بنائے تو ساتھ میں ایک دو بچے اور ہیں تو ان کو بھی مل جاتا. ایک مانگتا ہے سب کو ملا اور اوروں کو بھی مل گیا. جب ایک باپ, ایک ایسا انسان جس کو اللہ رب العالمین نے رحم دل بنائے, اس کا یہ حال ہے, رب العالمین کا کیا حال ہوگا؟ ذرا صرف سوچئے اس کو. تو رسول نے فرمایا جو چیزیں میں نے فرض کی ہیں ان فرائض سے کے علاوہ کوئی چیز ایسی نہیں جس کے ذریعے میری سب سے زیادہ محبت حاصل کی جا سکتی ہو. گویا فرائض سب سے اہم ہیں, اور فرائض بھی توحید ہی کی نشانیاں ہیں. اگر اللہ کی توحید پر یقین نہ ہو, ایمان نہ ہو, تو آدمی فرائض کے لیے آئے گا ہی. تو فرائض ادا کریں. فرائض کے بعد جو اللہ رب العالمین کے خزانے کو کھلوانے والی چیزیں ہیں, اللہ رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اور وہ بھی حدیث قدسی ہے, یعنی اللہ کے الفاظ ہیں, وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. فرائض ادا کرنے کے بعد بندہ نوافل پڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. فرائض کے بعد یہ دھیان رکھو, کوئی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کا ذکر نہ کیا تو سمجھتے ہیں بس خالی نوافل زیادہ سے زیادہ کر دیں, فرائض نہ رہے تو اللہ محبوب بنا لے گا. نہیں, فرائض یہ بنیاد ہے. اس بنیاد کے ادا کرنے کے بعد جب بندہ نوافل کی طرف قدم بڑھاتا, نوافل ادا کرنے لگ جاتا ہے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کے مطابق, حدیث قدسی کے مطابق, اللہ رب العالمین اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہے. اور جب محبت کرنے لگ جاتا ہے تو دروازہ کھلتا ہے. اللہ تعالیٰ اسی حدیث میں, لمبی حدیث ہے, آخر میں جملہ ہے وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ. جب نوافل ادا کرنے لگ جاتا ہے تو جب بھی مجھ سے سوال کرتا ہے میں اسے ضرور دیتا ہوں. نوافل ادا کرنے لگ جاتا ہے تو میں اسے ضرور دیتا ہوں. اب نوافل کے سلسلے میں چونکہ ہمارا مزاج یہ کہ ہم نماز ہی صرف جانتے ہیں کہ نماز فرض ہے اور نماز سے آگے پیچھے کچھ نوافل ہیں. ہر کام میں نوافل ہیں صاحب. روزوں میں نوافل نہیں ہیں. ارے رمضان کا روزہ فرض ہے اور اس کے علاوہ ہر سوموار اور جمعرات کو نفل ہے. ایام بیس کے روزے نفل ہیں, شوال کے 10 روزے نفل ہیں, سب نفل ہے نا. تو روزوں میں بھی نفل ہے, زکوٰۃ میں بھی نفل ہے. فرض ادا ہی نہیں کرتے تو نفل کا پتہ کہاں سے رہے. زکوٰۃ میں بھی نفل ہے. یعنی جتنے اعمال ہیں فرائض والے, ان سارے فرائض میں نوافل بھی ہیں. اور جب تک وہ نوافل نہ ادا کیے جائیں تب تک اللہ رب العالمین کی محبتوں کا پانا بہت مشکل ہوتا ہے. اس لیے مشکل ہوتا ہے کہ فرض ادا کرنا تو یہ واجبات میں سے تھا ہمارے, اور جب اللہ سے ہمیں محبت ہو تو ہم اس کے گھر کی طرف خود ہی دوڑتے. صبح آنکھ کھلتی ہے ہماری تو لوگوں میں سے سب سے پہلے کون یاد آتا ہے؟ جو بہت محبوب ہوتا ہے.
جو بہت محبوب ہوتا ہے. بچہ بڑا محبوب ہوتا ہے، آنکھ کھلتے ہی ارے کہاں سویا ہے، چہرہ دیکھنے خوشی ہو جاتی ہے. فلاں کہاں لیٹا ہوا ہے، اس کو دیکھ لیا طبیعت مطمئن ہو گئی. کسی سے بڑی دوستی ہے، صبح ناشتہ کرتے پہلے اس کے پاس فون کر لیا یا پہنچ گئے، خیریت سے ہیں نا آپ، کہاں جا رہے ہیں آج، حال چال معلوم کیا، مست ہو گئے، خوش ہو گئے. کیوں ایسا ہے؟ محبت. تو جب ہم محبت اس سے کرتے ہیں، اس کے قریب جاتے ہیں، تو ہم سے محبت کرنے لگ جاتا ہے. اور ہم یہاں چاہتے ہیں کہ نہیں، اللہ رب العالمین بغیر کچھ کیے خالی محبت کرتا رہے. اللہ چاہتا ہے نہیں، تم بھی کچھ کرو، آگے بڑھو. اسی لیے ایک حدیث میں ہے کہ جب بندہ میری طرف ایک بالش بڑھتا ہے تو میں ایک ہاتھ بڑھتا ہوں. بندہ چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کر آتا ہوں. تو چلیے تو گھسٹیے تو رب العالمین کی طرف. تو اللہ کہتا ہے کہ اگر بندہ فرائض ادا کرے تو وہ میرے محبت کے پانے کا سب سے اہم ذریعہ ہے. اور جب فرائض کے بعد نوافل ادا کرنے لگ جائے تو میں محبت کرتا ہوں. اور جب میں محبت کرنے لگ جاتا ہوں وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، پھر جب وہ مجھ سے مانگے تو میں ضرور اسے دیتا ہوں. اور الفاظ ہیں وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اور اگر وہ مجھ سے کسی چیز سے پناہ کا طالب ہو، کوئی پریشانی اسے ہے اور اس پریشانی سے بچنا چاہتا ہے اور اللہ کی پناہ میں آنا چاہتا ہے، تو اللہ کہتا ہے کہ میں اسے پناہ بھی دیتا ہوں. ہم میں سے کسے شوق نہیں ہے کہ اس کے مطالبے پورے ہوں؟ ہے کوئی بندہ؟ شوق سب کو ہے کہ میرا ہر مطالبہ پورا ہو. شوق ہے کہ اللہ رب العالمین اگر میں بیمار ہوں تو صحت دے. شوق ہے کہ اگر میں کمزور ہوں تو طاقت دے. شوق ہے بے اولاد ہوں تو اولاد دے. شوق ہے کہ کمزوری ہے تو کمزوری کو دور کر دے. شوق ہے کہ شہر میں نکلتے ہوئے کسی قسم کی پریشانی ہے، کسی کا خوف ہے تو اللہ اس خوف سے بچا لے. یہ سارے شوق، مگر اس شوق کو پورا کرنے کے لیے جس ہمت کی ضرورت ہے، جس محبت کی ضرورت ہے، جس اصول کی ضرورت ہے، اللہ رب العالمین کے جن احکامات پر چلنے کی ضرورت ہے، اس کا حوصلہ نہیں کرتے. کسی بھی شوق کی تکمیل کے لیے بغیر محنت کے وہ شوق پوری نہیں ہوتی. محنت کیجئے، لیس للانسان الا ما سعى. آدمی جو کوشش کرتا ہے اسے پاتا ہے. تو بتانا یہ مقصود ہے کہ اگر اللہ رب العالمین کا خزانہ کھلوانا ہے تو نوافل کی ادائیگی بڑھا دی جائے. فرائض تو یقینی ہیں، اس کے بغیر نہیں. نوافل کی ادائیگی، فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی ادائیگی بڑھا دی جائے. یہ نہ ہو کہ ادھر امام صاحب نے سلام پھیرنے کی شروعات کی، پہلی طرف پھیرا اور دوسری طرف پھیرنے سے مکمل ہونے سے پہلے ہم اٹھ کھڑے ہوئے بھاگم بھاگ. پوزیشن یہ ہوتی کہ امام صاحب مڑ نہیں پاتے ہیں، آدھی محفل خالی. وہ دعائیں بھی ہم نہیں پڑھتے جن دعاؤں کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہمارا خزانہ کھلا ہوا ہے. 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھ لو. اگر جھاگ سمندر کے جھاگ کے برابر تمہارے گناہ معاف، سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ معاف. فرصت نہیں ہمارے پاس. اور اگر ایک گناہ کے بدلے اللہ پکڑ لے تو کہیں گے اللہ تو بہت غفور الرحیم. پھر تڑپنے پہ آ جائیں گے. اللہ کہتا ہے تڑپنے سے پہلے تھوڑا سا تڑپ لے، آسانی کے ساتھ کام کر لے، میں دینے کو تیار ہوں. لیکن تب جب آسانی ملی ہوئی ہے تو ہمارے پاس فرصت نہیں ہے. اور جب دن آئے گا کہ ایک ایک نیکی کی تلاش میں ہوں گے اور ایک ایک برائی کو چھپانے کی کوشش میں ہوں گے، تب موقع نہیں ہوگا. اسی لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے نوافل کو بڑھائیں. فرائض کے ساتھ ساتھ اللہ کا خزانہ کھلے گا. اللہ کے بندوں کے ساتھ بھلائیاں کریں جو نوافل میں شامل ہیں. بھلائیاں کریں جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. حضرت عبداللہ ابن عمر راوی ہیں، سلسلۃ الصحیحہ کی روایت ہے، احب الناس الی اللہ انفعهم للناس. احب الناس الی اللہ انفعهم للناس. صرف سنیے نہیں، سننے کے ساتھ میں بھی اور آپ سب اللہ سے توفیق مانگیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے بندوں کے لیے نفع بخش بنا دے اور عمل کرنے کی کوشش کریں.
جب تک عمل نہ ہو دعائیں ادھر جاتی نہیں ہیں. العمل الصالح آیت قرآن مجید کی کہ نیکیاں آدمی کے اعمال کو بلند کرتی ہیں. دعائیں اس کی بلندی تک پہنچتی ہیں جب نیکیاں کرتا ہے تب. اب خالی مانگا کیا کچھ بھی نہیں اور سوچے کہ میری بات پہنچ جائے، اس میں طاقت آئی نہیں. گاڑی تو کھڑی کر لی گھر پر، پیٹرول ہے ہی نہیں. تو اس گاڑی میں، دعا کی گاڑی میں، دعا کے انجن میں عمل صالح کا پیٹرول بھر دیجیے اور پہنچ جائے رب العالمین تک. تو دعا مانگیے کہ اللہ توفیق دے کہ ہم لوگوں کے نفع بخش بن سکے اور اس کے لیے عمل شروع کر دیا جائے. کیسے؟ اللہ رب العالمین کی محبت اور اس کا خزانہ ہمیں چاہیے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا لوگوں کے لیے نفع بخش بن جاؤ. اور اس کی تشریح بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی کر دی، ہمیں تشریح لانے کی ضرورت نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ سُرُورٌ يُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ. اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل، دھیان رکھیے وہ بات پرانی، فرائض کے بعد، فرائض کی ادائیگی کے بعد سب سے پسندیدہ عمل وہ خوشی ہے جو ایک مسلم بندہ دوسرے مسلم کے دل میں پہنچا سکے. خوشی معمولی بھی ہو سکتی ہے اور بہت بڑی بھی ہو سکتی ہے. معمولی خوشی یہ ہے کہ ہم چلتے پھرتے کہ کسی مسلمان کو دیکھیں تو مسکرا دیں، کیا لگا. حدیث میں ہے وَلَوْ أَن تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ. یہ بھی صدقہ ہے کہ اپنے بھائی سے ملو تو ذرا خوش دلی کے ساتھ، مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ملو. یہ معمولی چیز ہے جس سے ہم ایک بندے کے دل میں خوشی پیدا کرتے ہیں. آگے بڑھ کے سلام کر لیا، ایک اور خوشی پہنچا دی. اللہ نے توفیق دی ہے، وہ بیچارہ بھوکا ہے، ہم نے اسے کھانا کھلا دیا، ایک اور خوشی پہنچا دی. اللہ نے توفیق دی ہے، ہم اس سے آگے بڑھ کر کے اسے ایک جوڑا کپڑا ہم جو ہے سلا دیں، اس سے بھی بڑی خوشی پہنچا دی. اگر اللہ نے اس سے بڑی توفیق دی ہے تو ہم نے اس شہر کے بارے میں پڑھنے کے زمانے میں سنا تھا کہ بعض لوگوں نے کو اللہ رب العالمین نے اتنی توفیق دی تھی کہ وہ گھر بنواتے تھے، کمرے بنواتے تھے اور چابی کسی غریب کے حوالے کر دیتے، تیرا گھر ہے یہ، آپ کا شہر ہے، آپ زیادہ بہتر جانتے ہو. یہ ہماری سنی ہوئی بات پڑھنے کے زمانے میں کہ ایسے لوگ تھے یہاں. ممکن ہے آج بھی ہو، ہمیں علم نہ. ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین کے خزانے کھلتے ہیں، دروازہ کھلتا ہے، اللہ دیتا ہے انہیں. اور کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل یہ ہے کہ کسی مسلمان کے دل میں خوشی پہنچا دی جائے. اور پسندیدہ عمل یہ ہے وَيَكْشِفُ عَنْهُ كُرْبًا، اس کے کسی غم کو دور کر دیا جائے. اور يَقْضِي عَنْهُ دَيْنًا، اس کا قرض ادا کر دیا جائے. ہم قرض دینے کو تیار نہیں، کسی کا قرض ادا کیا کریں گے. وجہ یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی لے لے تو ہم کہتے ہیں نا لینا جانتا ہے دینا نہیں، پیچھے گھومتے رہیے. تو اس کا بھی حل ہے. اللہ رب العالمین کے رسول نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص نہیں دے سکتا اور آپ کو اللہ نے دے رکھا ہے، مہلت دے دیں، صدقے کا ثواب، معاف کر دیں، اللہ رب العالمین کی معافی مل جائے. کیا چاہیے رب کے خزانے سے آپ کو. اور او تطرد عنہ جوعا، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل کسی کی بھوک مٹا دیں، کھلا دیں اسے. اب ایک اتنی بڑی بات ہے، سنیے اسے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے والا ان امشی مع اخ لی فی حاجت احب الی من ان اعتکف فی هذا المسجد، یعنی مسجد المدینہ. اللہ اکبر. میں اپنے کسی بھائی کی ضرورت کے لیے چلوں، ایک ایسا کام بتایا جا رہا ہے جس میں آپ کو کچھ بھی نہیں خرچ کرنا. خرچ کرنے کی طاقت ہے تو کیجیے، نہیں ہے تو اس کے ساتھ اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے چل دیجیے. میرے پاس طاقت نہیں کہ میں کسی کی مدد کر سکوں، مجھے معلوم ہے کہ فلاں صاحب مدد کر لیتے ہیں، میری ان سے پہچانے چل کر پہنچ گیا وہاں تک، صاحب یہ آدمی کو میں جانتا ہوں غریب،
یہ ضرورت مند ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کسی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے چل کر جاؤں، مجھے اس مسجد یعنی مدینے کی مسجد نبوی میں 1 مہینے کی اعتکاف سے بہتر ہے یہ عمل. سوچیے. اور صحیح روایت ہے، سلسلۃ الصحیحہ کی روایت ہے. عبداللہ ابن عمر راوی 1 مہینے کا اعتکاف جانتے ہیں نا؟ بہت کم جانتے ہیں ہم لوگ شاید. اعتکاف کے لیے بھی موجودہ دور میں سنا جاتا ہے کہ بعض دفعہ بعض مسجدوں کی طرف سے کرائے پہ رکھا جاتا ہے، بھیا بیٹھ جا، کوئی نہیں مل رہا ہے. اعتکاف کا ثواب اگر کوئی جان لے تو کیا رمضان کے آخری 10 دن اعتکاف میں نہیں بیٹھے گا؟ صرف ثواب جان لے، اعتکاف کا ثواب جان لے تو 10 دن کا موقع نہیں ملے گا اسے. ارے تو پوری دنیا چھوڑ کر بھاگ آئے گا، پوری دنیا چھوڑ کر بھاگ آئے گا، اور وہ بھی عام مسجدوں میں. اور مسجد نبوی میں اعتکاف 10 دن نہیں، پورے مہینے کا اعتکاف. 1 مہینے کے اعتکاف سے زیادہ بہتر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے زیادہ پسند ہے مجھے یہ بات کہ میں ایک پریشان حال، ایک مجبور، ایک بیوہ، ایک یتیم، ایک ایسا بچہ جو اپنی فیس ادا کرنے کے قابل نہیں ہے اور اس قوم کا کسی زمانے میں ہیرو بن سکتا ہے لیکن زیرو بنا جا رہا ہے اس لیے کہ فیس ادا کرنے کے قابل نہیں اسکولوں کی. اس کی خدمت کے لیے، اس کی بھلائی کے لیے، یتیم کی بھلائی کے لیے، بیوہ کی بھلائی کے لیے، مجبور کی بھلائی کے لیے، غریب کی بھلائی کے لیے میں صرف چلوں، میرے پاس طاقت نہیں دینے کی، صرف چلوں تو مسجد نبوی میں 1 مہینے کے اعتکاف سے بہتر ہے. اب اگر چلنا اتنا بہتر ہے تو دینا کتنا بہتر ہوگا، یہ سوچیے ذرا. چلنا اتنا بہتر ہے تو دینا کتنا بہتر ہوگا. اسی طریقے سے یہی بات دوسرے الفاظ میں، دوسری تعبیر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَن مَشَىٰ مَعَ أَخِيهِ فِي حَاجَةٍ حَتَّىٰ تَتَهَيَّأَ لَهُ أَثْبَتَ اللَّهُ قَدَمَهُ يَوْمَ تَزُولُ الْأَقْدَامُ. اور جو کسی بھائی کی مدد کے لیے چلتا ہے اللہ رب العالمین اس کے قدم کو اس دن مضبوط کر دے گا جس دن قدم ٹک نہیں پائیں گے. جس دن قدم ٹک نہیں پائیں گے اس دن اللہ رب العالمین ان کے قدم کو مضبوط کر دے گا. کون سا دن ہے؟ جس دن ایک ایک نیکی کی تلاش ہوگی. حدیثیں اس سلسلے میں بہت ہیں. صحیح ترمذی کی ایک روایت ہے، اس سے سنیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. اللہ کی مدد چاہیے نا، اللہ کا خزانہ چاہیے نا، اور آئے ہم اسی لیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، کیونکہ ہم مسلمان ہیں. اور اگر ہم جانتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور اگر ہم جانتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اگر ہمیں یقین ہے کہ اس کے دربار میں آئے اسی لیے تاکہ سر جھکا کر کے اس کا خزانہ مانگ لیں، اور یقیناً میں یقین سے سمجھتا ہوں کہ آپ اسی لیے آئے، میں اسی لیے آیا ہوں. اگر نہیں آئے تو اللہ ہماری نیتوں کو صادق کر دے، اللہ ہماری نیتوں کو خالص کر دے کہ ہم اسی لیے آئے ہوں. تو اگر اس لیے آئے ہیں تو پھر یہ حدیث بھی یاد کر لیجیے کہ اللہ بندے کی مدد میں لگ جاتا ہے. اگر بندہ اللہ کے بندے کی مدد میں لگ جاتا تو اللہ کی مدد چاہیے، بندوں کی مدد کیجیے. اصول ہے یہ، اللہ کی مدد پانے کا اصول ہے. اسی طریقے سے واقعات تو بہت ہیں، میں صرف ایک واقعہ سناتا ہوں مختصر ترین، سب کو معلوم ہوگا میرا اندازہ. ایک سال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے گوشت پر پابندی لگائی تھی. معلوم ہے، یاد آیا؟ 3 دن سے زیادہ نہیں رکھ سکتے. 1 سال پابندی لگائی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سال پابندی لگائی تھی کہ 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت نہیں رکھ سکتے. یہ مسلم شریف کی روایت میں ہے، عبداللہ ابن واقد لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی. 3 دن سے زیادہ گوشت مت رکھنا قربانی کا. کیوں لگائی تھی پابندی؟ اسی حدیث میں ہے کہ بعض صحابہ نے جا کر پوچھا اللہ رسول اس سال رکھیں کہ نہیں؟ دوسرا سال آیا تو آپ نے منع کیا تھا.
تو آپ نے فرمایا انما نہیتکم من اجل الدافۃ التی دفت، اس مصیبت کی وجہ سے میں نے یہ پابندی لگائی تھی جو مصیبت لوگوں پہ آئی تھی۔ ایک قبیلہ کوئی آیا ہوا تھا مدینے میں، کپڑے بھی صحیح سے نہیں تھے، پھٹے کپڑے پہنے ہوئے، پریشان حالی ان کے چہرے پر آیا، بھوک ان کے چہرے سے جھانک رہی، پریشانی ان کی آنکھوں میں دکھائی پڑ رہی ہے۔ رسول نے کہا اس سال 3 دن سے زیادہ گوشت نہیں رکھ سکتے، بانٹنا پڑے گا۔ گویا اگر امت ضرورت مند ہے اور سیٹ اپنے فریج میں گوشت پکا کے یا ویسے ہی جمع کیے ہوئے ہے تو گویا غلطی ہو رہی ہے۔ اور کیا اس وقت امت ضرورت مند نہیں ہے؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی ضروریات پوری کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کے خزانے کو اگر کھلوانا ہے، اس کے دروازے سے لینا ہے زیادہ سے زیادہ، تو پھر واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، لگ جائیں اس کام میں، اور جو لوگ لگے ہیں ان کے تعاون میں لگ جائیں۔ اور آخری بات جو متفق علیہ روایت ہے اسی پر بات ختم کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزانہ 2 فرشتے اترتے ہیں، روزانہ 2 فرشتے اس کائنات میں زمین پہ اترتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ کون؟ فرشتے دعا کرتے ہیں، اللہم آتی منفقا خلفا، اے اللہ خرچ کرنے والے کو اور دے۔ کیا سمجھتے ہیں؟ فرشتے دعا کریں اور وہ بھی اللہ کے بھیجنے پہ دعا کریں، اس کے حکم پر دعا کریں، خود سے نہیں آتے فرشتے، اللہ کے حکم پر دعا کر رہے ہیں، اللہ کے حکم پر بھیجے گئے ہیں اور کہہ رہے ہیں جو خرچ کر رہا ہے اللہ اسے اور دے۔ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کا جیب بڑھے گا نہیں؟ تو اگر اللہ کی مدد چاہیے، اللہ کے بیان کے مطابق بندوں کی مدد میں لگ جائیے۔ اللہ کی مدد چاہیے فرشتوں کی دعاؤں کی زبان میں، تو بھی خرچ کرنے لگ جائیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین مجھے ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنی کمائی کا کچھ حصہ مکمل نہ صحیح، کچھ حصہ اس کے راستے میں دینے کا حوصلہ کر سکیں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔